أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعلنا النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولن تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا صدق الله العظيم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरी माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, सूरह फुरक़ान 19वां पारा, पारे का तीसरा रुकू है और सूरत का 5वां रुकू है।
اس رکوع میں 16 آیتیں ہیں۔ مضمون یہ چل رہا تھا توحید کا اس بات، یعنی توحید کو ثابت کرنے کے دلائل۔ اوپر کی آیتوں میں کہا گیا تھا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں اور عقل رکھتے ہیں، حالانکہ وہ چوپائے سے بدتر ہیں، بلکہ ان سے زیادہ گئے گزرے ہیں۔ گئے گزرے اس لیے ہیں کہ اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اب یہاں سے عقلی دلیل شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ صحیح عقل کا استعمال کر لیں تو توحید کی دلیل آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ نمبر 1، سایہ۔ سورج کی وجہ سے سایہ پڑتا ہے۔ انسان کا دماغ یہیں تک پہنچتا ہے کہ سورج صبح نکلتا ہے تو اس کا سایہ ادھر جاتا ہے اور شام کی طرف اس کا سایہ ادھر جاتا ہے، سورج اس کی وجہ ہے۔ مگر دماغ اس کے آگے نہیں جاتا ہے کہ سورج کو کس نے پیدا کیا اور سورج سے چھاؤں کا تعلق کس نے پیدا کیا، یہ دماغ نہیں جاتا۔ سورج کہاں سے آیا، سورج کو پیدا کس نے کیا، سورج کے صفات، خواص، اس کے اثرات یہ کس نے پیدا کیا، یہاں پر عقل کی دعوت دی گئی ہے۔ مضمون یہاں سے شروع ہوتا ہے، الم تر الی ربک، الم تر، کیا آپ نے دیکھا نہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا جہاں جہاں قرآن میں الم ترا آتا اس سے آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے، دل سے دیکھنا مراد ہے۔ رؤیت بصری نہیں ہے، رؤیت قلبی مراد ہے۔ یہاں وہی کھولنا مقصود ہے۔ قرآن نے بہت صاف کہا ہے لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھا ہوتا۔ لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب، دل اندھا ہوتا ہے تو دلیل سمجھ میں نہیں آتی، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی۔ یہاں جہاں قرآن میں الم تر الی ربک آیا تو وہاں دل کی آنکھیں کھولنا ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ اور خاص طور سے ایسے موقع پر الی ربک، اپنے رب کی طرف دیکھا تو نے، رب کو دیکھا یہ تو ممکن نہیں ہے، رب کی طرف دیکھا یعنی اس کی مخلوق کو دیکھا۔ یہیں سے لکھا ہے کہ مخلوق میں غور کرنے سے خالق کا پتہ چلتا ہے، جیسے دھواں دیکھنے سے آگ کا پتہ چلتا ہے، ایسے مخلوق میں غور کرنے سے خالق کا پتہ چلتا ہے۔ سایہ دیکھنے سے، سورج دیکھنے سے سورج کا پیدا کرنے والا سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے یہاں الی ربک کے بعد کیف مد الظل، کیسے لمبا کیا اس نے سایہ، یعنی رب کو دیکھنا ہے تو دیکھا نہیں جا سکتا نا، تو کیسے سائے کو لمبا کیا، سائے کو دیکھو، سایہ شروع کیسے ہوا، لمبا کیسا ہوا، دھیرے دھیرے سکڑ کیسے گیا، ختم کیسے ہو گیا، غور کرو۔ کیونکہ رب کو تو دیکھا نہیں جا سکتا، ہوا نور انا یبصر، سراپا نور ہے، اسے کون دیکھ سکتا ہے؟ بی بی عائشہ کا فرمان ہے ہوا نور انا یبصر، وہ دیکھا کہاں جا سکتا ہے، وہ تو نور ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ربی ارینی، مجھے دکھاؤ، اللہ نے کہا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو لیکن پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ کو دیکھ سکتے ہو تو سمجھو تم نے مجھے دیکھ لیا، مجھ کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اسی واسطے رب کو دیکھا نہیں جا سکتا ان آنکھوں سے، تو رب کی مخلوقات کو دیکھو، اس واسطے یہ دعویٰ ہے الی ربک کیف مد الظل۔ مدہ کے معنی لمبا کرنا، مدہ یمدو لمبا کرنا۔ دوپہر میں کھانا کھاؤ تو لمبے ہو جاؤ، اذا تغدى تمدى واذا تعشى تمشى، شام میں کھاؤ تو ٹہلو، مگر شام میں اتنا دیر سے کھاتے کہ ٹہلنے کا چانس ہی نہیں، کھائے اور پڑ گئے۔ تو مدہ یمدو کے معنی لمبا کرنا، پاؤں لمبا کرنا بھی، سایہ لمبا کرنا بھی۔ جب حروف میں لمبا مد ہوتا ہے تو وہاں بھی لمبا کرنا ہوتا ہے، کہیں مد لازم ہوتا، کہیں مد منفصل ہوتا، کہیں مد متصل ہوتا، یہ مد وہی ہے، لمبا کھینچو اس کو۔ الظلہ سایہ، آدمی کا بھی سایہ ہوتا ہے، آدمی کا بھی سایہ ہوتا ہے۔ یہاں بھی اکثر و بیشتر لوگوں کی نگاہ سے جاتی ہے کہ گھر کا چھاؤں ہے، درخت کا ہے، پہاڑ کا ہے،
مگر دماغ میں یہ نہیں آتا کہ اس کی چھاؤں کو اس سے تعلق کس نے بنایا، سورج سے تعلق کس نے بنایا اس کا. وَلَوْ شَاءَ، اور اگر وہ چاہے، مشیت کہتے ہیں اس کو. شاء یشاء کے معنی مشیت. اللہ کی صفت خاصہ میں سے 7 چیزوں میں سے ایک مشیت بھی ہے. وَلَوْ شَاءَ، اگر وہ چاہے. اس کے چاہے بغیر تم چاہ کر کچھ نہیں کر سکتے ہو، تم اکیلے نہیں، پوری دنیا کے سارے انسان مل کر. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم نہیں چاہ سکتے جب تک رب العالمین نہ چاہے. اس کی چاہت پر ساری کائنات کی چاہت موقوف ہے، اگر وہ چاہے. وَلَوْ شَاءَ، اگر وہ چاہے. لَجَعَلَهُ، تو البتہ وہ کر دے اس کو، یعنی سائے کو. ساکنہ، ساکن حرکت کی ضد ہے. سکون کہتے ہیں جس پہ حرکت نہ ہو، جزم ہو، حرکت نہیں کرتا، ٹھہر جاتا، رک جاتا. اسی کو مائع راکد کہتے ہیں، ٹھہرا ہوا پانی. حرکت میں آنے والا ہے تو اس کو متحرک کہیں گے. ساکن کے معنی ٹھہر گیا، رک گیا. اللہ چاہے تو یہ سائے کو ٹھہرا دے سکتا، اس کو سورج سے بے تعلق کر سکتا. یعنی سورج بظاہر تمہیں نظر آتا ہے. اس میں 2 باتیں سمجھانا ہے. یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، دار الاسباب. سورج ہے تو دھوپ ہوگی، بادل ہے تو بارش ہوگی، ہوا چلے گا تو راحت ملے گی، بادل آئیں گے تو اس سے برسات ہوگی، زمین میں غلہ ڈالیں گے تو روٹی نکلے گی، چاول نکلے گی. یہ سب اسباب کو سکھانا ہے. انسان کی آنکھیں اسباب تک پہنچتی ہیں، مسبب تک نہیں پہنچتی ہیں. یعنی اس مٹی کو گیہوں کیسے بنایا اور کس نے بنایا، اس مٹی کو چاول میں تبدیل کس نے کر دیا، تو مسبب تک نگاہ نہیں پہنچتی. یہاں پہنچانا ہے. یعنی ان چیزوں میں غور کر کے تمہیں مسبب تک غور کرنا ہے. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے بنایا ہے سورج کو اس پر دلیل. دلیل کے معنی رہنمائی کہتے ہیں. دال، رہنمائی کرنے والا. الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی خیر کی رہنمائی کرنے والا کرنے والے کے برابر اجر رکھتا ہے. تو دلیل کے معنی آتے ہیں رہنمائی کرنا. یعنی اس سورج کو اللہ نے رہنمائی کرنے والا بنایا ہے کہ میں مخلوق ہوں، میرا خالق دوسرا ہے. یہ روشنی، یہ تمازت، یہ تپش، یہ شعائیں، یہ میری اپنی ذاتی نہیں ہے، مجھے اللہ نے عطا کیا ہے. یہ ہے دلیل، رہنمائی کہتے ہیں اس کو. کوئی بھی انسان جب کسی چیز کو ثابت کرتا ہے تو اس کی دلیل پیش کرتا ہے، پروف کرتا ہے، تصدیق کرنے کے لیے. تو اللہ نے سائے پر سورج کو دلیل بنایا ہے، یہ ہے علامت. ثم، پھر کیا ہوتا؟ قبضناہ، ہم اس کو سمیٹ لیتے ہیں. قبض، مٹھی بند کرو تو قبض، مٹھی کھول دو تو بست. جب پرندہ ہواؤں میں اڑتا ہے، پرندے پیر اور پر کھول کے اڑتے ہیں، یہ بسط ہے. اور اگر وہ سمیٹ لیتے ہیں پھر بھی اڑتے ہیں تو یہ قبض ہے. اللہ کی یہ قدرت ہے کہ پرندے دونوں طرح سے اڑتے ہیں، دونوں طرح سے اڑتے ہیں. تو قبضنا مٹھی کو آتے ہیں. ثم قبضناہ، پھر ہم نے اس کو سمیٹ لیا. سایہ لمبا تھا، چھوٹا ہوتے 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 سمٹ گیا. الینا، ہماری طرف. الینا میں آپ غور کریں گے تو ہماری طرف. پھر ہم نے اس سائے کو اپنی طرف سمیٹ لیا. یسیرن، آہستہ آہستہ، دھیرے 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 غائب ہو گیا. کدھر گیا؟ ہماری طرف. اللہ کی طرف سے مراد اللہ کی کوئی سمت ہے نہیں، تو ہر سمت میں ہے. یہاں بہت بڑی بحث ہوتی ہے. اہل حدیث کہتے ہیں اللہ کی سمت اولیاء ہے، اوپر ہے. اور قادیانی کہتے ہیں اگر وہ اوپر ہے تو ثابت کر دو کہ اوپر ہے، نیچے نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کو اوپر لیا، اللہ نے کہا رفعناہ،
ہم نے ان کو اپنے طرف اٹھا لیا. اپنے طرف سے مراد اوپر بھی، نیچے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی. تو یہ بحث بہت پیاری ہے، بہت بڑی بحث ہے یہ. الینا سے مراد ہماری طرف، یعنی اس سائے کو ہمارے حکم سے ختم کیا گیا. اللہ کی سمت علیہ بھی ہے، سفلا بھی ہے، وہ سمتوں میں محدود نہیں ہو سکتا. جو سمتوں میں محدود کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کی صفت میں تغیر کرنا ہے. صفت لا محدود. ملا علی قاری نے لکھا ہے شرح فقہ اکبر میں، جو عقیدے کی اہم کتاب ہے، عقیدے کی اہم کتاب ہے شرح فقہ اکبر. ملا علی قاری نے اس کی تشریح کی ہے، امام اعظم کی طرف منسوب ہے. تعالی اللہ عن الحد والغایات، اللہ کی ذات بلند ہے حد بندیوں سے اور انتہاؤں سے پاک ہے. وہ کوئی نہیں کہہ سکتا اوپر ہے تو نیچے نہیں ہے، دائیں ہے تو بائیں نہیں ہے، بائیں ہے تو دائیں نہیں ہے. سمتوں میں محدود، مقید، معلق اس کو نہیں کیا جا سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ملا علی قاری کی کتاب میں لکھا ہے شرح فقہ اکبر. تو الینا سے مراد اوپر نہیں ہو سکتا. الینا سے مراد ہمارے حکم سے ہم اس کو سمیٹ لیتے ہیں. اللہ عرش پہ ہے، یہ دلیل پیش کرتے ہیں، مگر زمین پر نہیں ہے. اس کی دلیل قیامت تک پیش نہیں کر سکتے. کوئی اہل حدیث قیامت کی صبح تک پیش نہیں کر سکتے. عرش پہ ہے یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، سارا جہان مانتا ہے، الرحمن علی العرش سب مانتے ہیں. لیکن آپ جو اضافہ کرتے ہیں کہ زمین پر نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل قیامت کی صبح تک نہیں ملنے والی ہے. اللہ کے محدود ہونے کی کوئی دلیل نہیں ملنے والی ہے. تو الینا سے مراد ہماری طرف ہے، اوپر نہیں ہے. ہم چاہیں تو اس کو ٹھہرا دیں، پھر ہم اس کو سورج کو دلیل بناتے ہیں، پھر ہم اس کو اپنے طرف سمیٹ لیتے ہیں. اور سمیٹتے بھی کیسے ہیں؟ یسیر، یسر کے ساتھ، دھیرے دھیرے، سہج سہج، یعنی محسوس نہیں ہوتا، دھیرے 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 غائب. یہ ایک دلیل ہوئی. سورج سے، سائے سے اس کے خالق کی طرف دلیل ہوئی. دوسری دلیل وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات. لکم کا اضافہ، لکم بتا رہا ہے کہ رات کا آنا یہ تمہاری مصلحت کے لیے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. لکم تمہارے لیے. لباس بنایا، جعل لکم اللیل لباس، رات کو لباس بنایا. سیاہی خود ایک لباس ہے، یعنی اس رات کے سناٹے میں، رات کی سیاہی کی آغوش میں ساری کائنات چھپ جاتی ہے. تو لباس، لباس کسے کہتے ہیں؟ لبس یلبسو کے معنی آتے ہیں چھپا دینا. لباس جسم کو چھپا دیتا ہے. امام بخاری نے کتاب اللباس قائم کیا ہے، کتاب اللباس. اور لباس انسان کے لیے ضروری ہے. مردوں کو عورتوں کا لباس کہا اور عورتوں کو مردوں کا لباس کہا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورت مرد کے راز کو چھپائے، لباس کی طرح ظاہر نہ کرے، ایک دوسرے کے راز سے واقف ہو کر چھپانے ہیں. تو لبس کے معنی چھپانا. اسی سے ہے تلبیس ابلیس، ایک کتاب کا نام ہے، علامہ ابن الجوزی کی ہے، تلبیس ابلیس. ابلیس حق کو چھپاتا ہے، خرابی کو ظاہر کرتا ہے، لوگوں کو چکما دیتا ہے. اس کا نام تلبیس ابلیس ہے، علامہ ابن الجوزی کی ہے. تو لباس کے معنی آتے ہیں چھپا دینا. ساری کائنات رات کی آغوش میں چھپ جاتی ہے. اس میں اتنی حکمت ہے کہ کئی صفحات لکھا ہے شارحین نے. رات میں انسان کو نیند ملتی ہے، آگے وہ بھی آ رہا ہے. والنوم سبات، نیند، نوم. نوم کے معنی نیند کے آتے ہیں. فجر کی اذان میں اسی واسطے اس کو شامل کیا گیا، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر ہے نماز، اٹھو نیند چھوڑو. تو نوم کو کیا بنایا؟ سبات. سبات کے معنی آتے ہیں قطع کر دینا. کتنا ہی تھکا ہوا ہو، سو گیا، صبح اٹھتا ہے وہ تھکان غائب. وہ تھکان کو نیند نے کاٹ کے پھینک دیا. اس کو سبات کہتے ہیں. اگر اللہ نے رات کو سب کے لیے نہ بنایا ہوتا، کچھ لوگ دن میں سوتے، کچھ لوگ دوپہر میں سوتے، کچھ لوگ شام میں سوتے، تو کام آپس کے نہیں ہوتے، کیونکہ ہر ایک کا کام ایک دوسرے سے لگا ہوا ہے. معلوم ہوا سونے کا ٹائم ہے، تم کام پہ آئے ہو نہ سونے گیا.
کام ہوتے ہی نہیں مخلوق کا. تو رات کو ساری کائنات کے لیے جبری نیند بنا دیا اللہ نے، مسلط کر دیا. تم جگنا بھی چاہو تو گر پڑتے ہو. رات میں 12 بجے 1 بجے بڑی کوشش کرتا ہے، 2 بجے، اس کے بعد تو ایسا پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہاتھ کدھر گیا پیر کدھر گیا. جا کے ٹرینوں میں دیکھ لو، ٹرینوں میں جنرل بوگی میں جا کے دیکھ لو کس کا ہاتھ ہے، کس کا پیر ہے، کس کی منڈی ہے، کدھر کیا ہے. جبری نیند، تاکہ نظام عالم میں خلل پیدا نہ ہو. کوئی انسان جگنا بھی چاہے تو بے اختیار گر پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس بنایا، دن کو صبح یعنی تمام تکلیفیں اور ان کی تھکان کو دور کرنے کا ذریعہ بنایا. وجعل النہار، اور دن کو بنایا نشور. نشور نشر کی جمع ہے، مبالغہ ہے یہ. آپ جب سونے کے بعد اٹھتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. یہ وہی نشور ہے، یعنی ہم کو کھڑا کر دیا پھر سے. ہم تو مردے کی طرح بستر پہ پڑ گئے تھے. نیند بھی مردے کی طرح ہے. النوم اخو الموت، نیند بھی موت کی طرح ہے، بس یہ ہے کہ اللہ نے پھر سے کھڑا کر دیا. تو نشور کے معنی کھڑا کرنے کے آتے ہیں. ان تینوں لفظوں میں اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی مشیت ہے، اور بندے کے لیے دلیل ہے کہ تم اپنے رب کو پہچانو. رات کس نے بنایا؟ بطور لباس کے. اور نیند کس نے بنایا؟ تھکان کو دور کرنے، راحت پہنچانے. اور دن کو کس نے بنایا؟ وقت کو کام میں لانے کے لیے. نشور کہتے ہیں آنا جانا، چلنا پھرنا، پھیل جانا. کس نے کیا؟ اس میں اللہ کی قدرت ہے. رات کون لاتا ہے؟ ساری کائنات مل کے رات نہیں لا سکتی. اللہم ھذہ اقبال اللیل کا و ادبار النہار کا. اے اللہ یہ رات کے آنے کا وقت ہے، دن کے جانے کا وقت ہے، یہ تیری قدرت کا اقرار ہے تو ہمیں معاف کر دے. یہ دلیل پیش کی گئی ہے. تیسری دلیل وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا، اور وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے ہوائیں خوشخبری دینے والی. ریاح جمع ہے ریحن کی، ان ہواؤں کو. بشرن جو خوشخبری دینے والی ہیں. بین یدی رحمتی ہی، اس کی رحمت کے دونوں ہاتھوں سے پہلے، یعنی سامنے. مراد ہے بارش کے پہلے. بارش کے پہلے جو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں ان کو بشرا کہتے ہیں. بشرا خوشخبری دینے والی. کس کی خوشخبری؟ بارش کی. آپ کو اندازہ کم ہے بارش کا؟ کسان سے جا کے پوچھو، جس کی پوری معیشت اسی پانی پہ ٹکی ہوئی ہے. جب بارش نہیں ہوتی ہے تو کسان کا دل بہت مغموم ہو جاتا ہے. پوری کھیتی ہماری سوکھ جانے والی ہے. ویسے روٹی وہی ہم بھی کھاتے ہیں جو وہاں سے نکلتی ہے، مگر ہم کو احساس نہیں ہوتا. وہی کسان، اسی کی محنت، وہی ہوائیں، وہی فضائیں، وہی بارش، وہی سورج، ان تمام سے ہی نکلتی روٹی اور چاول ہم کھاتے ہیں. لیکن اس کو زیادہ احساس ہے کیونکہ اس کی محنت نظر آتی ہے آنکھوں سے. کسان بہت زیادہ پر امید ہوتا ہے. بارش کا تعلق زکوٰۃ سے جوڑا، اللہ نے زکوٰۃ سے جوڑا. جہاں قوم زکوٰۃ نہیں دیتی بارش رک جائے گی. خمسم بخمس، 5 کو 5 میں جوڑا. وہ حدیث لمبی ہے، مگر اگر کوئی قوم زکوٰۃ نہیں دیتی تو بارش رک جائے گی. یہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا بارش رک جائے گی. تم اپنے مال میں سے غریب کو نہیں دو گے تو تم ہمارے مال کے لینے کے لائق نہیں ہو، بارش رک جائے گی. اور جہاں بے حیائی ہوتی ہے وہاں بیماریاں پھیلتی ہیں، بیماریاں پھیلاتا ہے. تو یہاں پر ان ہواؤں کو کہا گیا بشرا، خوشخبری دینے والی ہیں کہ ہاں آ رہی ہے بارش. اور بارش جہاں کم ہوتی ہے ان جگہوں میں اور خوشی ہوتی ہے، اور خوشی ہوتی. چنانچہ مکہ ریگستان تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، بہت کم بارش ہوتی، تو وہاں کے لوگ تو دھوم مچاتے ہیں. بارش کا پانی آیا تو خوشیوں سے ناچنے لگتے ہیں. مور جیسے ناچتا ہے جنگل میں ویسے ناچنے لگتے ہیں. اور بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو کبھی کبھی طواف کرتے کرتے رہتے ہیں، ایک دم بارش شروع ہوتی ہے اور مطاف کے بجائے
حتیم میں گھس جاتے ہیں اور بیت اللہ کے چھت کا پانی ان کے اوپر آتا ہے اور وہ نہاتے ہیں، اس میں رحمت خداوندی میں نہاتے ہیں۔ اللہ نے کئی بار یہ موقع دیا ہے کہ ہم نے حتیم سے پانی نہایا ہے، اتنا نہایا ہے کہ سیراب ہو گئے، بس ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی اس رحمت کو بیت اللہ کی چھت سے بھی گراتے ہیں اور اللہ کے بندے اس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بشرا ہے، خوشخبری ہے یہ۔ تیسرا مسئلہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے اتارا ہے آسمان سے پانی پاک کرنے والا۔ انزلنا اتارا ہم نے آسمان سے، آسمان سے کیوں کہا؟ آسمان سے نہیں، سمت آسمان مراد ہے۔ آسمان سے بول کر مراد سمت آسمان ہے، آسمان کی سمت سے، ورنہ آسمان تو بہت اوپر ہے اور بادل بہت نیچے ہے۔ کبھی ہوائی جہاز میں جا کر دیکھو، جب بیٹھتے جاتے ہیں نا تو بادلوں کے اندر سے گراس کرتا ہے جہاز، آسمان بہت اوپر ہوتا ہے۔ تو آسمان جہاں جہاں مراد ہے اس سے مراد سمت آسمان ہے، آسمان سے یعنی سمت آسمان سے۔ اس لیے دوسری آیت میں وضاحت ہے من المعصرات، بدلیوں کو ہم نچوڑتے ہیں، بدلیوں کو ہم نچوڑتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، جو پانی کا دھارا آتا ہے تو ہم نچوڑتے ہیں بدلیوں کو، ان بدلیوں سے پانی کو نچوڑتے ہیں ہم۔ تو یہ آیت وضاحت کرتی ہے اس پانی کی صفت کیا ہے۔ ماءً کے بعد طہور، تا پر زبر کے ساتھ ہے، ایک ہے طہور، طہور نہیں طہور۔ طہور یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ پاک، سب سے زیادہ پاک پانی کون سا ہے؟ جو آسمان سے پانی آئے۔ پانیوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، پانی کی بہت ساری قسمیں ہیں، کنویں کا پانی، جھرنے کا پانی، پہاڑوں پر جمی ہوئی برف کا پانی، آپ کے کنویں کے اندر جو پانی نکالتے ہیں، بورنگ سے پانی نکالتے ہیں، یہ سارے پانی، لیکن سب سے زیادہ جو بہترین پانی ہے براہ راست آسمان کے واسطے آتا ہے وہ بارش کا پانی ہے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ پانی کو روکو اور وہ پانی پیو، اس میں رحمت ہی رحمت ہے، شفا ہی شفا ہے اس کے اندر۔ اس پانی کے اندر اللہ نے کیا صفت رکھی ہے؟ وہ خود پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ پانی طاہر ہوتا ہے مطہر نہیں ہوتا ہے؟ بعض دفعہ جیسے مثال کے طور پر آپ نے وضو کیا، ابھی آپ لوگوں نے جب وضو کیا تو وہ پانی پہلے طاہر تھا مطہر بھی تھا، پانی طاہر بھی تھا مطہر بھی تھا، پاک تھا، پاک کرنے والا تھا، لیکن آپ کے جسم سے نکلنے کے بعد اب وہ طاہر تو ہے مطہر نہیں ہے۔ اسی پانی کو جمع کر کے دوسرا وضو کرے تو وضو نہیں ہوگا۔ آپ کے جسم پہ لگنے کی وجہ سے وہ پانی مستعمل ہو گیا، تو مائع مستعمل طاہر ہے مطہر نہیں ہے۔ اور طاہر کب ہوگا؟ جب صرف وضو کریں۔ اگر آپ اس سے غسل جنابت کا کریں تو پھر وہ طاہر نہیں رہے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ اس سے آپ غلاظت دھوئیں تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اگر صرف وضو کرتے ہیں تو وہ پاک رہے گا، مطہر نہیں رہے گا۔ تو ایسے بہت ساری قسمیں پانی کی ہوں گی۔ اللہ نے طاہر کو یہاں بتایا، طہور مبالغہ کا ہے، یہ بہترین پاک کرنے والا پانی ہے یہ، کیونکہ سیدھا سیدھا یہ رحمت خداوندی کا مظہر ہے۔ تو طہور مبالغہ ہے، بہت صاف کرنے والا، بہت پاک کرنے والا، سب سے بہترین پانی یہی ہے۔ اور یہ پانی اللہ فرماتے ہیں تیرے ہاتھ میں سب دے دوں تو پانی سڑ جائے گا۔ آگے آ رہا ہے، ایک کھارا پانی ہوتا، کھارا، وہ سمندر کا پانی ہے، ساری گندگی، سارے مردے، سارے کچرے وہیں جا کے جمع ہوتے، وہ کھارے پانی میں پانی سڑتا نہیں کیونکہ اس میں نمک بہت ہوتا۔ لیکن شیریں پانی جو میٹھا ہوتا 3 دن میں سڑ جاتا، کیڑے پڑ جاتے اس میں، رکھ کے دیکھ لو۔ تو اللہ نے کہا تیری خاطر اس کا اسٹاک زمین میں ہم رکھ دیتے ہیں۔ وَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، سورہ مومنون پر 18 میں اللہ فرماتے ہیں وَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تیرے لیے ہم اسٹاک کر دیتے ہیں، کھودو نکالو۔ اب اتنی ہرس ہو گئی لوگوں کی کہ 1 گھر کا، 2 گھر کا، 3 گھر کا 10 منزلہ بنا رہے ہیں، 20 منزلہ بنا رہے ہیں۔ زمین تو وہی ہے، پانی برسا ہے 1 آدمی کے لیے، 700 آدمی بیٹھے ہیں اس کے اوپر۔ تو یہ ہماری نا اہلی ہے، پانی نیچے اتار دیا اللہ نے۔
اللہ نے کہا ہم اس پر قادر ہیں کہ نیچے اتار دیں، وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم اس کو اتنا نیچے اتار دیں، 2500 فٹ نیچے اتار دیں، اٹھاؤ نکالو، تمہاری مشینیں کام نہیں کر رہی، فیل ہو گئے لوگ۔ تو اللہ کے نظام میں دخل دینے والے اس چیز کو غور نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا یہ پانی ہم نے کیوں برسایا؟ پانی سے ساری کائنات کی زندگی وابستہ ہے، تمہارا وجود، تمہاری بقا دونوں اس پانی سے وابستہ ہے۔ لِنُحْيِيَ بِهِ، لِنُحْيِيَ بِهِ، نحیہ اصل میں فعل مضارع ہے، جمع ہے، لیکن جو لام اس میں لگا ہے یہ لام قے کہلاتا ہے، تاکہ ہم زندہ کریں اس پانی کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے سے ہم زندہ کریں۔ بلدتن میتن، بلدتن شہر کو بلدہ کہتے ہیں نا، بلدیہ ایسے سے بنا ہے، بلدیہ، بلدہ کے معنی شہر، اس کو مدینہ بھی کہتے ہیں، کوئی خصوصی شہر ہے تو اس کو مدینہ تو رسول بھی کہتے ہیں، لیکن عام طور سے اس کو بلد کہتے ہیں، بلدہ، بلدیہ۔ بلدیہ کے بارے میں مشہور ہے، کھایا پیا چل دیا، کیوں؟ کیونکہ وہاں اس کے لیے انتظام کرنا ہے، تو بلدیہ کے معنی آتے ہیں اللہ نے اس زمین کو ہم نے زندہ کر دیا۔ زمین کیسی تھی؟ میتا، مردہ۔ اگر زمین پہ بارش نہ ہو تو زمین خشک ہو جاتی، کہیں کہا یابسن کہا، خشک کہا، اور کہیں کہا مردہ ہے، اس میں سے کوئی گھاس نہیں نکلتی، کوئی چارہ نہیں نکلتا۔ اس مردہ زمین پر ہم پانی برساتے ہیں تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ یہ ساری کائنات آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، اس میں جو نکلتا ہے گیہوں ہم کھا لیتے اور اس کا کور کیا ہوا بھوسا بیل کھا لیتے، دونوں کا انتظام کرتے ہیں رب کریم۔ اس بھوسے سے گیہوں خراب بھی نہیں ہوتا، کورنگ بھی کر دیتے ہیں۔ اتنی چیزیں دیکھ کر بھی بندے کو احساس نہیں ہوتا کہ ایک دانہ گیہوں کا 700 دانوں میں تبدیل کر دیتا ہے، مٹی کو گیہوں بنا دیتا ہے، کورنگ کر کے محفوظ کرنے کا انتظام کر دیتا ہے، لیکن کوئی بندہ اس کے پیدا کرنے والے کی طرف خیال نہیں کرتا۔ یہ ہے سبق۔ بلدتم میتا، مردہ شہر کو زندہ کریں، وَنُسْقِيَهُ، اور ہم پلائیں اس پانی کو، مما خلقنا انعاما، ان میں سے جس کو ہم نے پیدا کیا ہے بہت سارے چوپائے۔ انعام نعم کی جمع ہے، جتنے چوپائے کائنات کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اللہ نے پیدا کیا۔ مما خلقنا، اشارہ یہ ہے کہ وہ سب ہماری تخلیق ہے، ہم نے پیدا کیا، ان کو سیراب کرنا بھی ہمارا ذمہ ہے، اس لیے ہم پانی ان کے لیے بھی برساتے ہیں۔ جب پانی برستا نہیں تھا تو نبی دعا کرتے تھے تو بولتے تھے اللہ ہمارے اطراف جو جھاڑ ہیں، درخت ہیں، ان کی خاطر برسا دو، چوپائے ہیں ان کی خاطر برسا دو، بکریاں ہیں، بھیڑ ہیں، ان کی خاطر برسا دو، یہ تو آپ کی مخلوق ہیں، قصور تو ہم نے کیا ہے، انہوں نے کیا قصور کیا ہے؟ اور جب بارش زیادہ ہو جاتی، بارش کو روکنے کی دعا کرنا ہے تو یا اللہ ان کی خاطر روک دو، یہ بھوکے مر جائیں گے، گھر ان کے اوپر گر جائے گا، یعنی ان کے واسطے سے دعا اس واسطے کی جاتی ہے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہم لا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہم پر نہ برسا، ہمارے اطراف میں برسا، علی منابت شجر، درختوں کے اگنے کی جگہوں میں، وعلی الاودیہ، وادیوں میں برسا، پہاڑوں پہ برسا، علی الاقام، بڑے بڑے ٹیلوں پہ برسا، یعنی ہم پر نہ برسا، ہمارے لیے بس بس ہو گیا، تو ہم پر نہ برسا اور اطراف والوں پہ برسا۔ تو اللہ کے نبی پہاڑوں کا، جانوروں کا، انسانوں کے علاوہ کا نام لے کے دعا فرماتے تھے۔ تو فرمایا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، ہم پلاتے ہیں ان میں سے بہت ساری مخلوق کو جس کو ہم نے پیدا کیا۔ وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اناسیہ کے بارے میں لکھا ہے یہ اناس کی جمع ہے، اور بعض کہتے ہیں انسان کی جمع اناسی آتی ہے، دونوں قول صحیح ہے۔ بہت سارے انسانوں کو اناسیہ کے ساتھ کثیرہ کیوں لگایا؟ بہت سارے انسان نہیں، سارے انسان پیتے ہیں پانی، تو بہت سارے انسان کیوں کہا؟ کیا تھوڑے لوگ نہیں پیتے پانی؟ اشارہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں، پہاڑوں پہ رہتے ہیں، ان کے لیے سوائے بارش کے پانی کے کوئی پانی نہیں ہوتا، کوئی پانی ان کے واسطے نہیں ہوتا،
تو ایسے انسان یہاں مراد ہیں جو دوسرا پانی کنواں کھود کے نہیں نکال سکتے، بورویل سے نہیں لا سکتے، ان کے لیے ہم نے یہ پانی کو انتظام کیا ہے۔ جہاں دوسرا کوئی پانی نہیں پہنچتا ویسے بہت سارے انسانوں کو ہم پانی پلاتے ہیں۔ یہ ہے وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، بہت سارے انسانوں کو۔ اور ایک زمانہ آئے گا، کتاب الفتن میں حدیث موجود ہے، بہترین سرمایہ مومن کا بکری ہوگی، اور وہ پہاڑ پر جائے گا بکریوں کے ساتھ، اپنے ایمان کو دین کو بچانے کے لیے۔ کوئی دنیا میں جگہ نہیں ہوگی۔ دنیا میں اتنا فتنہ، اتنا کفر، اتنا شرک، اتنا دجالی کہ مومن کے لیے دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت بہترین سرمایہ بکریاں ہوں گی، ان کو لے کر چڑھ جائے گا، پہاڑوں پر چڑھ جائے گا، جنگلوں میں چڑھ جائے گا، بارش کے پانی پیے گا اور بکریوں کا دودھ پیے گا۔ بس یہ غذا ہے اور وہ پانی ہے، بس۔ یہ اناسیہ کثیرہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دلائل پر تبصرہ کیا ہے کہ ہم نے دلائل کیوں پیش کیے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور ہم نے کھول کھول کے بیان کیا ہے لوگوں کے درمیان ان دلائل کو۔ صرفنا، ایکسچینج کرنا، کبھی پہاڑوں کی، کبھی سورج کی، کبھی ہواؤں کی، مختلف قسم کی دلیلوں کو ہم نے قدرت کو سمجھانے کے لیے پیش کیا ہے۔ کیوں؟ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ لوگ دھیان دیں، تذکر میں آئیں، غور و فکر کریں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، پس انکار کر دیا اکثر لوگوں نے۔ کس سے انکار کر دیا؟ سمجھنے سے، غور کرنے سے، سوچنے سے، تعقل کرنے سے، تدبر کرنے سے، تفکر کرنے سے، رجوع اللہ ہونے سے بہتوں نے انکار کر دیا۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، اکثریت نے اس کا انکار کر دیا۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، کفور اوپر نشور کے وزن پر آیا، یہ بھی مبالغہ ہے۔ شکور شکر میں مبالغہ ہے، اور کفور نا شکری میں مبالغہ ہے، نا قدری میں مبالغہ ہے۔ تو اکثر لوگوں نے نا قدری کیا ہے، نا شکری کیا ہے۔ اس کے بعد ایک عجیب و غریب دلیل ہے، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک نذیر بھیج دیتے، ہر محلے میں، ہر گلی میں ایک بھیج دیتے۔ وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَبَعَثْنَا، تو ہم ضرور مبعوث کرتے۔ ہمارے نبی مبعوث کیے گئے، بعثت معلم، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو مبعوث کہتے ہیں کسی کو بھیجا جانا۔ اللہ نے نبی کو مبعوث کیا ہے۔ اب یہاں کیا ہے؟ لبعثنا، ہم مبعوث کرتے یعنی بھیج دیتے، فی کل قریہ، ہر شہر میں، ہر بستی میں، نذیرہ، ایک نذیر۔ نذیر کہتے ہیں ڈرانے والا، جہنم کی آگ سے ڈرانے والا۔ اللہ کی مان لو جنت ہے، نہ مانو گے تو جہنم ہے، ایسا ڈرانے والا اس کو نذیر کہا گیا۔ ہم چاہتے تو ہر بستی میں بھیج دیتے۔ عجیب دعویٰ ہے، ہر بستی میں اللہ نے نذیر نہیں بھیجا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو مکے والے چاہتے تھے کہ ایک بھی نہ رہے، ہر بستی میں بجائے رہنے کے یہ ایک بھی نہ رہے رسول، ایک ہماری خواہش تھی۔ تو اللہ نے کسی بھی بستی میں کوئی رسول نہیں بھیجا، ایک ہی رسول بھیجا، اور وہ بھی قیامت تک کے واسطے، پوری دنیا کے واسطے۔ آپ کی جو 6 خصوصیات ہیں ان 6 میں سے ایک ہے کہ ہر نبی کا زمانہ محدود ہوتا، علاقہ بھی محدود ہوتا۔ ہمارے نبی کا نہ علاقہ محدود ہے نہ زمانہ محدود ہے۔ زمانہ محدود نہیں قیامت تک کے لیے، علاقہ محدود نہیں ساری کائنات کے لیے، جن سے بھی متعین نہیں ہے، انسان ہو کہ فرشتہ ہو کہ جنات ہو، سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ ہم چاہتے تو ہر بستی میں نذیر بھیج دیتے، مگر ہم نے نہیں بھیجا، ہر بستی میں اکیلا ایک بھیجا۔ کیا حکمت ہے؟ اگر ساری کائنات میں 100-200 رسول ہوتے تو نیکیاں تو پھیلتی لیکن ثواب تقسیم ہو جاتا، اجر تقسیم ہو جاتا۔ اللہ نے چاہا کہ میں اپنے نبی کو اتنا اونچا مقام دے دوں کہ ساری کائنات کی رہنمائی کا اجر اکیلے آپ کو، ساری کائنات۔
اسی واسطے کوئی رسول رسولوں میں سے آپ کے برابر نہیں ہے، کوئی نبی نبیوں میں سے آپ کے برابر نہیں ہے، ساری کائنات میں کوئی دوسرا آپ کے برابر نہیں ہے۔ اس مرتبے کو بڑھانے کے لیے ہم نے کسی بستی میں کوئی نذیر نہیں بھیجا، اکیلے آپ کو ساری کائنات دے دیا۔ اب کائنات میں آپ نبی ہیں اور نبی قیامت تک نہیں آئے گا، تو یہ کام کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ فرشتے کریں گے؟ فرشتے نہیں کر سکتے، کیونکہ فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، ان کو نماز پڑھنا نہیں ہے، ان کو شادی کرنا نہیں ہے، ان کو بچوں کے ختنہ نہیں کرانا ہے، ان کو پتہ نہیں سب۔ اس لیے یہ امت کرے گی، یہ امت۔ اور نبی نے فرمایا اگر میری امت کے لوگ میرا کام کریں گے تو ان کا درجہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہوگا۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء اگر میرا کام کریں گے تو بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہوں گے۔ سورہ حجرات کی تفسیر میں روح المعانی نے نقل کیا ہے ابن عباس کا قول۔ ابن عباس مفسر قرآن، نبی نے سینے سے لگا کر دعا کی تھی، وہ کہتے ہیں عالم اپنی قوم میں ایسا ہوتا ہے جیسے نبی اپنے امت میں ہوتا ہے۔ یہ ابن عباس کا قول نقل کیا ہے روح المعانی میں علامہ آلوسی نے سورہ حجرات کی تفسیر کرتے ہوئے لا ترفعوا اصواتکم اس آیت کے ذریعے نقل کیا۔ تو نبی کا یہ مقام ہے کہ ساری کائنات میں جتنے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے اس امت کے کام کے ذریعے ہمارے نبی کا مرتبہ اور اونچا ہوگا، اور اونچا ہوگا۔ اپنے امتیوں کو دیکھا نہیں، موسیٰ کی امت کو دیکھا، پہلے بھیڑ لگی، آپ نے کہا کتنا قابل رشک ہے، کتنے لوگ اس کے فالو کرنے والے ہیں، رشک آیا، کہا یہ موسیٰ کی امت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کی امت دکھائی گئی، امت فالوورز، تو آپ نے کہا تمہاری کثرت پر میں حوض کوثر پہ فخر کروں گا، تم شادی بھی کرنا تو ایسی عورتوں سے کہ بچے زیادہ پیدا ہوں، تمہاری کثرت اجتماعیت پر مجھے فخر کرنا آئے گا۔ اس لیے خطبہ نکاح میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ، میں فخر کروں گا امتوں پر تمہارے ذریعے سے کہ تم نے 2 4 6 نہیں، دنیا والے بولتے رہیں گے، بولنے دو ان کو، کیا روٹی مٹی سے گیہوں اور گیہوں سے روٹی بنانے والی یہ لوگ ہیں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ، ان کی روٹی دال ہم تقسیم کرتے ہیں، ہم کھلاتے ہیں، ان کو بولنے دو، ان سے کیا ہوتا؟ ان کے بس میں ہے کیا؟ معیشت ہمارے ہاتھ میں ہے، لہذا ایسی عورتوں سے نکاح کرو جن سے بچے زیادہ ہوں، ان کے خاندان کو جائزہ لے کے شادی کرو، میں فخر کروں گا۔ تو اس امت کا ازدحام حوض کوثر پر، محشر کے میدان میں اور جنت کے اندر داخلے میں 120 صفوں میں سے 80 پر یہ امت کا قبضہ ہوگا۔ 80 صفیں، 120 صفحے جنت کی ہیں، ان میں سے 80 پر اس امت کا قبضہ ہوگا۔ یہ ہے اشارہ یہاں، ہم چاہتے تو ہر بستی میں بھیج دیتے لیکن نہیں بھیجا، آپ کو پورا ثواب پہنچنے والا ہے، ساری کائنات کے لوگوں کا ثواب آپ کو پہنچنے والا ہے۔ آپ اپنے نبی کے مقام بلند کے لیے کتنا کر سکتے کرو، آپ کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ چاہے نہ، آپ سے چاہے گا اللہ تو آپ سے ہوگا، آپ سے نہیں لینا چاہتا کام تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں سے اللہ نے کام لینا چاہا وہ کافروں کے گھر میں پیدا ہوئے اور دین کے داعی بن گئے۔ تاتاریوں کا حال سنا ہوگا، تاتاریوں نے اسلام کے مبلغین کو قتل کیا، ان تاتاریوں کو اللہ نے اسلام کی دعوت ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ ہے ایا یورشے، تاتار کے افسانے سے پاسما مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو اللہ جب چاہتا ہے تو کام لیتا ہے۔ آپ دعا کیجئے اللہ ہم سے کام لے لیجئے، آپ حضرات بھی دعا کیجئے ہم کو، ہماری اولاد کو دین کا کام لے لیجئے، ہم نبی کے مرتبے کو اضافہ کرنے میں شریک ہونے والے بن جائیں، یہ دعا کیجئے۔ جو بندہ قرآن میں لگتا ہے اس کو اللہ نے اپنا کارندہ کہا، خصوصی کارندہ۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ میں ہیڈ آفس میں کام کرتا ہوں
میں تو صدر جمہوریہ کے پاس کام کرتا ہوں، وزیر اعظم کے پاس کام کرتا ہوں، بڑے بڑے لوگوں کے پاس کام کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو قرآن میں لگتا ہے وہ اللہ کا خصوصی کارندہ ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا نہیں، مانگ نہیں سکا، قرآن میں لگنے کی وجہ سے مانگ نہیں سکا، تو دنیا میں جتنے مانگنے والے ہیں میں جن کو دوں گا، مانگنے سے دوں گا، ساری کائنات کے مانگنے والوں کو جتنا دوں گا اس سے زیادہ میں اس کو بغیر مانگے دوں گا جو میرے کام میں لگا۔ من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی آتیتہ کما اوتی السائلین، جو مشغول ہوا قرآن میں بغیر مانگے اس کو اتنا ملے گا کہ لوگ مانگ مانگ کے جتنا جمع کرتے ہیں اس سے زیادہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اس لیے نبی کے علاوہ کسی کو نذیر اس امت میں نہیں بھیجا گیا تاکہ امت کا مقام، امت کے کام سے نبی کا مقام اور اونچا ہو جائے۔ وَلَوْ بَعَثْنَا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو بھیج دیتے ہر بستی میں ایک نذیر۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تو ایسا اے نبی آپ کافروں کی اطاعت مت کیجیے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، جاہد اور جہاد کیجیے، ہم ان کافروں سے، بھی قرآن کے ذریعے، تلوار نہیں ہے یہاں۔ یہ بڑا سبق ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ آیت مکی ہے، یہ آیت مکی ہے، اور قتال کا حکم مکے میں نہیں تھا، ہاتھ کو روکنے کا حکم تھا۔ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ کو روک کے رکھو، کھولنے نہیں ہے ہاتھ۔ یہ آیت مکی ہے اور مکے میں ہاتھوں کو باندھ کے رکنا تھا، تھپڑ کھاتے جاؤ، ہاتھ نہیں کھول سکتے، ہاتھ کھولنا منع۔ پہلی آیت جو آئی ہے قتال کی، جہاد کی، سورہ حج پارہ 17 میں آئی ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ پہلی آیت ہے، بدر سے شروع ہوتی ہے، یہ بدر تک ہاتھ کھولنا نہیں تھا، اور یہ آیت مکی ہے۔ پھر یہاں کون سا جہاد ہے؟ یہ قرآن کے ذریعے جہاد ہے، قرآن کے ذریعے، دلائل کے ذریعے، توحید کو ثابت کرنے کے ذریعے۔ وجاہدہم بہ، اور ان سے مجاہدہ کرو۔ جاہد، مجاہدہ باب مفعلہ سے آتا ہے، مقابلے میں کوشش کرنا۔ وہ کفر کی کوشش کرتے ہیں، شرک کی کوشش کرتے ہیں، بت پرستی کی کوشش کرتے ہیں، تم ان کے مقابل توحید کی کوشش کرو۔ بھی، اس کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے۔ قرآن ہے، تلوار نہیں ہے، قرآن ہے۔ بھی کا مرجع تلوار نہیں ہے، بھی کا مرجع قرآن ہے۔ اس سے معلوم ہوا قرآن کے ذریعے سے جہاد 13 سال مکے میں ہوا ہے، تلوار تو 2 ہجری کے بعد شروع ہوئی ہے، پھر 13 سال تک اسلام نہیں پھیلا تھا، 13 سال تک اسلام میں تو داخل نہیں ہوئے تھے۔ 13 سال جو قرآن سے اسلام میں آئے تھے وہ پورے مخلص تھے، اور تلوار کے بعد منافق پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ منافق جب نہیں تھے، منافقت تھی ہی نہیں اس وقت، خالص تھے وہ لوگ۔ تو جاہدہم بھی، مجاہدہ ان سے کرو، ان کفار سے، بھی یعنی قرآن کے ذریعے۔ جہادن کبیرہ، بہت بڑا جہاد ہے یہ، اس کو ہلکا جہاد مت سمجھو۔ قرآن کے ذریعے سے کسی کا ذہن بنانا، شرک سے توحید کی طرف لانا، مخلوق سے خالق کی طرف لانا، کائنات سے کائنات بنانے والے کی طرف لے جانا، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ وجاہدہم بہ جہادن کبیرہ۔ صحابہ کرام کے بعض اقوال منقول ہیں، رجعنا من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، ہم لوٹے چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف۔ تو چھوٹا جہاد کون سا تھا؟ میدان کارزار میں، اور بڑا جہاد کون سا تھا؟ اپنے نفس سے مقابلہ کرنا، اپنے نفس سے مقابلہ کرنا اور کائنات میں توحید کو پیش کرنا، یہ بڑا جہاد ہے۔ درمیان میں پھر وہی دلائل شروع ہو گئے جو اب تک آ رہے تھے۔ قدرت کو پہچانو، آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو مخلوق کو، اس سے اس کا پیدا کرنے والا کون ہے پتہ لگا لو۔ 2 دریا مل گئے آپس میں، 2 دریاؤں میں سے ایک میٹھا ہے ایک کھارا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے جس نے مَرَجَ، چھوڑ دیا، بحرین 2 دریاؤں کو چھوڑ دیا۔ جب کسی اونٹ کی رسی چھوڑ دو، جاؤ چر لو، کھول دو اس کو چرنے کے لیے، اس کو مرجا کہتے ہیں، مرجا۔ اللہ نے دریاؤں کو چھوڑ دیا، پھر بھی دونوں مل نہیں رہے ہیں، گٹ مٹ نہیں ہو رہے ہیں۔ کون ہے پکڑنے والا؟
دریاؤں کو اللہ نے لگام لگا کے نہیں رکھا تھا، مرج البحرین، دریاؤں کو چھوڑ دیا چلنے کے لیے، بہہ رہا ہے پانی۔ ھذا عذب، یہ بہت شیریں ہے، فرات، خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے، وھذا ملح، اور یہ نمکین ہے، اجاج، کڑوا ہے، کھایا نہیں جا رہا، پیا نہیں جا رہا۔ تو ملح نمکین اور اجاج کے معنی کھارا۔ وجعل بینہما، اور کر دیا ان دونوں کے درمیان برزخ، آڑ، رکاوٹ۔ دریا ہندوستان میں بھی ہیں یہ، بنگلہ دیش، چاٹگام جا کر دیکھو، چاٹگام میں جا کر دیکھو، اور کئی جگہ۔ اس جگہ پر شارحین نے کئی جگہ نشاندہی کی ہے۔ سنگم، دو دریاؤں کا ملنا، میلوں چلے جا رہے ہیں، دونوں کا پانی مل کے چلتا ہے، ایک میٹھا ہے ایک کھارا ہے، اور لگام نہیں ہے، مراجا چھوڑ دیا چلو۔ ایک شیریں ہے ایک نمکین ہے، دونوں کے درمیان کوئی دیوار نہیں ہے مگر ہے برزخ۔ برزخ کسے کہتے ہیں؟ ایسی دیوار جو نظر نہ آئے۔ مرنے والا مرتا ہے، جنت سے پہلے کہاں رہتا ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ جنت اور دنیا کے بیچ میں جو واقعہ ہے اس کو ہم برزخ کہتے ہیں، آڑ۔ دو دریاؤں کے اندر جو ہے یہ برزخ ہے، جو نہ دیکھا ہوا دیوار ہے۔ وہ ہجرم مہجورا، ہجرم مہجورا، ہجر کے معنی کیا آتے ہیں؟ چھوڑ دینا، اور مہجور کے معنی متروک۔ ہجرم مہجورا کے معنی متروک ہے، ایسی آڑ ہے، ایسی دیوار ہے جو خدا کی طرف سے حجاب ہے۔ یہ سب سے بڑی مثال ہے۔ مفتی شفیع صاحب نے معرفت القرآن میں اس جگہ پہ ہندوستان کے کئی جگہوں کا نشاندہی کی ہے۔ چاٹگام، ارکان سے چاٹگام تک کئی میل ہے، یہ پانی بہتا ہوا جا رہا ہے، آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں دریاؤں کو چھوڑ دیا ہے، پھر پانی ملتا کیوں نہیں؟ ایک کا میٹھا ایک کا کھارا، اور نظر آتا ہے ایک کا پانی سیاہی مائل ہے ایک کا آسمانی مائل ہے، دونوں کا رنگ گڈ مڈ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کس نے روک کے رکھا ہے اس کو؟ یہ مخلوق کو دیکھ کر خالق کا پتہ چلتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی تو ہے، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے پانی سے بشر۔ بشر انسان کو کہتے ہیں، اسی کو بشر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں چمڑا ہے، چمڑے کو بشر کہتے ہیں۔ جب دو چمڑے ملتے ہیں تو مباشرت کہتے ہیں، اور یہ انسان کے لیے لازم ہے، اس واسطے اس کو بشر کہتے ہیں۔ بشر میں 3 حرف ہے نا، بے اور شین اور رے، 3 حرف ہے۔ 2/3 کیا ہے؟ شر ہے، انسان نہیں، شر۔ بشر میں شر کتنا ہے؟ 2/3 ہے، 1/3 خیر ہے، شر 2/3 ہے۔ بشر میں شر ہے 2/3۔ کس سے بنا ہے یہ؟ پانی سے۔ پانی کون سا؟ من ماء حمیم، وہ پانی جس کو لوگ توہین آمیز پانی سمجھتے ہیں، سب سے کمتر پانی سمجھتے ہیں، جس کے نکلنے سے نہانا ضروری سمجھتے ہیں، وہ پانی جس سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ قدرت تو یہی ہے، سونے سے بناتا، بڑا بناتا نہیں، ایک حقیر پانی سے بنایا اور سب سے اکرم بنا دیا، سب سے محترم بنا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو قیدا کیا پانی سے انسان کو، بشر کو۔ بشر کہتے ہیں شر کی وجہ سے، بشر کی وجہ سے۔ اس کو انسان کہتے ہیں انس کی وجہ سے، اس میں محبت ہوتی ہے تو انس پیدا ہوتا، اس وجہ سے اس کو انسان بھی کہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اس پانی سے انسان تو بنایا ہم نے، اس سے نسب بنایا، فجعلہ نسب۔ ایک ہے آدم کا بیٹا ہے، ہاں آدم باپ ہے، یہ بیٹا کیسے بنا؟ نسب کہتے ہیں اس کو۔ جو رشتے نسب کی وجہ سے ہوتے ہیں، جیسے باپ بیٹا، پوتا پڑپوتا، دادا، یہ سب نسب ہیں۔ لیکن ایک رشتہ ہم نے اور بنایا اس میں، وہ صہرا، دامادی کا رشتہ۔ دامادی کا رشتہ کیسے ہوتا ہے؟ جو نسب کا رشتہ نہیں ہوتا ہے، شادی کیا۔ اسماعیل کی شادی کس سے ہوئی؟ ایک قبیلہ جا رہا تھا بنی جرہم کا، پانی دیکھ کے رک گیا، اسی ایک لڑکی سے اسماعیل کی شادی ہو گئی۔
تعلق تھا کچھ پہلے سے، بالکل اجنبی مرد اجنبی عورت، لیکن دونوں کا رشتہ ہو گیا تو دامادی کا رشتہ کہلاتا ہے۔ یہ ہے صہرا، دامادی کا رشتہ۔ یہاں پہ اتنا ہی کہا ہے، دامادی کا رشتہ نکاح سے بھی ہوتا ہے، اور جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں نا، غلطیاں میں اس کی زیادہ آگے واضح نہیں کر سکتا ہوں، اس سے بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ یعنی دامادی کا رشتہ نکاح سے جیسے ہوتا ہے، غلط کام کرنے سے بھی وہ رشتہ بن جاتا ہے۔ اگر کسی انسان نے غلط کام کیا ہے، دامادی نہیں غلط کام کیا ہے، تو بھی رشتہ بن جاتا ہے، اس سے رشتہ بن جاتا ہے۔ تفصیل کے واسطے حرمت مصاہرت ایک کتاب ہے، پڑھیے حرمت مصاہرت۔ تو فرمایا ہم نے اس کو، انسان کو پہلے بشر بنایا، اس سے نسب بنایا، اس سے دامادی کا رشتہ بنایا۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب ہے قدیر، قدرت والا، وہ جو چاہے بنا سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود لوگ کیا کرتے ہیں؟ بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ وہ بت سنتے نہیں، بولتے نہیں، جواب دیتے نہیں، نفع نقصان پہ مالک نہیں۔ اگلی آیت دیکھیے، فرمایا وَيَعْبُدُونَ، اور عبادت کرتے ہیں لوگ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ایسی ایسی چیزیں۔ ماں ترجمہ الذی کے معنی میں ہے، ماں بمانا الذی، ایسی ایسی چیزوں کو اگر آپ گن سکتے ہیں تو گن کے بتا دو۔ ہندوستان میں کتنی سجدہ گاہیں ہیں؟ لوہے کی، تانبے کی، پتھر کی، کتنی مورتیاں ہیں؟ نام بتا سکتے؟ آپ گن سکتے؟ اور ان میں کیوں جاتے؟ اپنے پاس کیا سجدہ گاہیں کم ہیں؟ نیلے شاہ، پیلے شاہ، کالے شاہ، کتنے شاہ ہیں، کتنے جمان ہیں، کتنی جگہ پر سجدہ ہوتا ہے؟ یہ گن سکتے ہیں آپ؟ اللہ نے پوروں کو سمیٹ کے یہاں کہہ دیا ہے، ایسوں کی عبادت کرتے ہیں لا ينفعهم، جو ان کو نفع نہیں دے سکتے، ولا يضرهم، اور ان کو ضرر بھی نہیں پہنچا سکتے۔ نہ نفع پہ قادر ہیں عبادت کرنے والے کے لیے، نہ نقصان پہ قادر ہیں عبادت کا انکار کرنے والے کے لیے، پھر بھی لوگ کر رہے ہیں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ، اور ہے کافر، عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ ظہیر کہتے ہیں، زہر سے بنا ہے پشت پناہ، زہرن کہتے ہیں پیٹھ کو، زہر پیٹھ کو، اور ظہیر پشت پناہ اردو میں استعمال ہے نا۔ وہ تمہارے پیچھے کون ہے؟ ارے بھائی یہ بڑا حادثہ ہوا ہے، یا بڑا بہت زیادہ یہاں پر نقصان ہوا ہے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ یہ پیچھے جو لفظ ہے پیچھے، اس کو پشت کہتے ہیں، پشت پناہ ہی کہتے ہیں اردو میں۔ تو کافر پشت پناہ ہے علی ربہ، اپنے رب کے خلاف، ان بتوں کی پشت پناہی کافروں کے ذمہ ہے، وہ اپنے رب کے خلاف کر رہا ہے۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر مبشر اور نذیر بنا کر۔ یہ ایک آیت پر تو لوگ گھنٹوں بولتے ہیں۔ جلسہ آ رہا ہے سیرت النبی کا، اب سفر آ رہا، اس کے بعد آئے گا ربیع الاول، یہ ایک آیت پڑھ دیں گے، گھنٹہ بھر کچھ نہ کچھ سناتے رہیں گے۔ مبشر نذیر دو چیزیں ہیں، اللہ کے رسولوں کو اور خاص طور سے سید الانبیاء کو مبشر اور نذیر۔ مبشر مانے مان جاؤ جنت کی خوشخبری، اور نہیں مانیں گے تو جہنم کا ڈراوا، دو چیزیں ہیں مبشر اور نذیر۔ زندگی بھر آپ نے یہ کام کیا ہے جو کام ہم کبھی نہیں کرتے ہیں، کتنا بڑا فرق ہے۔ مبشر اور نذیر ہمارے نبی کے ذمہ ہے، زندگی بھر آپ نے یہ کام کیا ہے۔ ایک صحابی حضرت عثمان اسلام میں آئے، ابو بکر صدیق اسلام میں آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا مجھے جو کرتا ہوا دیکھتے ہو تم بھی کرو۔ میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہوں، یہی کام تم بھی کرو۔ تو امتی اگر ہو تو وہی کام جو نبی نے کہا ہے ابو بکر صدیق سے، عثمان غنی سے، وہی کام تم بھی کرو۔ کوئی مانتا نہیں، بولنا آتا نہیں، یہ سب بہانے بازی ہے۔ ہاں محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی، آپ شروع تو کرو، پہلے منہ کھولنا، آپ کو سکھا دے گا۔ کون سا انسان ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آتا ہے؟ سب باہر آ کے سیکھتے ہیں، تربیت لیتے ہیں۔
چائنا جانا ہے، فرانس جانا ہے، جرمن جانا ہے تو سب زبانیں سیکھیں گے، لیکن قرآن کی زبان نہیں سیکھیں گے۔ جنت میں جانا ہے، پھر بھی جنت میں جانا ہے، جنت کی زبان نہیں سیکھیں گے۔ چائنا جانا ہے، اس کی زبان سیکھیں گے۔ فرانس جانا ہے، اس کی زبان سیکھیں گے۔ تو اللہ کے کلام کی زبان سیکھنا ہے۔ اللہ نے نبی سے کہا، آپ نبی ہو کر امت سے کہیے، قل، آپ کہیے، ما اسألکم علیہ من اجرین، میں تم سے اس پر کوئی محنتانہ نہیں چاہتا۔ اجر مانے اجرت، محنتانہ۔ میں تم سے اس خدمت پر کوئی سوال نہیں کرتا ہوں اجر کا، الا من شاء، مگر جو چاہے، ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہ وہ بنا لے اپنا راستہ اپنے رب کی طرف، بس اس کے واسطے یہ راستہ ہے۔ رب کی طرف راستہ چاہتے ہو تو یہی میرا محنتانہ ہے، تم دینی کام کرو گے، تم سے مجھے یہی فائدہ ہوگا، بس تمہارا حق الخدمت مجھے خود مل جائے گا۔ اس میں ایک حدیث ہے، جو بندہ نیک کام کرتا ہے تو جتنے لوگ اس کے ذریعے سے نیک کام میں لگتے ہیں، کرنے والوں کے برابر اکیلے اس کو ثواب ملتا۔ من دل علی خیر فلہ اجر مثل اجر فاعلہ، جتنے لوگ کام کریں گے نیک کام، ہول سیل اکیلے ملے گا اسے۔ اور اگر یہ برا کام کرے گا تو جتنے برا کام کریں گے اس کا گناہ اس پر ڈالا جائے گا۔ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئتا فعلیہا وزرها ووزر من عمل بها، برائی کا وبال جتنے لوگ برائی میں شریک ہوں گے آپ پر پڑے گا، اس لیے نیکی کا کام کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد ایک جملہ ہے جو تسلی والا ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ کرو اس ذات پر جو زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ ایک جملہ یاد کر لو، یہ جملہ اگر کوئی مریض پڑھ رہا ہو، بستر پہ پڑا ہوا ہو تو کھڑا ہو جائے گا اٹھ کے۔ ایک مریض بستر پہ تھا، اللہ کے نبی گزرے، پوچھا کیا حال ہے، کہا بہت دن سے فریش ہے، پڑا ہوا ہے۔ آپ نے دو جملہ بتایا، ایک جملہ یہ ہے، ایک جملہ بتاؤں گا بعد میں، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بس اگر یہ جملہ پڑھ لے گا تو شفا یاب ہو جائے گا۔ اور ایک جملہ پیچھے گزر چکا ہے سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 کی آخری آیتوں میں، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، یہ کہاں ہے؟ سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 آخری رکوع میں۔ تو یہ دو جملے پڑھا، دوبارہ جب حضور گزرے تو پوچھا کیا حال ہے، کہا وہ تو جب چنگا ہو گیا، چنگا جس کو بستر سے اٹھنے کی امید نہیں تھی، بھلا چنگا ہو گیا۔ تو دو جملے یاد کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ اس ذات پہ کیجئے جو زندہ ہے، کبھی مرے گا نہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح کیجئے اس کے حمد کے ساتھ، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ کہیے۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور کافی ہے، وَكَفَى بِهِ، اور کافی ہے اس کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کے گناہوں پر، خبیرہ، خبر رکھنے والا ہے۔ یہ جملہ سوچیے آپ، ہم سمجھتے ہیں ہمارے گناہوں کی خبر کسی کو نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں اپنے بندوں کے گناہوں پر باخبر ہونے کے لحاظ سے اللہ کافی ہے۔ یوں تو آنکھیں بھی گواہ ہیں، زمین بھی گواہ ہے، فرشتے بھی گواہ ہیں، لکھنے والے فرشتے بھی گواہ ہیں، ہاتھ پیر بھی گواہ ہیں، لیکن اللہ خود کافی ہے، کفا، کافی ہے اللہ۔ اپنے بندوں کے گناہوں پر باخبر ہونے کے اعتبار سے اللہ کافی ہے۔ ایک اور دلیل پیش کیا ہے، الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، 6 ایام، 6 دن میں۔ دن بنتا ہے سورج کے ڈوبنے نکلنے سے، جب یہ 6 دن تھا ہی نہیں تو سورج بھی نہیں تھا، یہاں مراد ہے 6 دن کے وقت میں، جتنا وقت ہوتا ہے 6 دن میں اتنے وقت میں اللہ نے بنایا،
ساتوں زمین اور ساتوں آسمان. ثم استوى علی العرش، پھر مستوی عرش ہو گیا. مستوی عرش کا مطلب نہیں ہو گیا کہ اپنا وجود اپنا جسم سمیٹ کے عرش پہ چلا گیا، نیچے پورا خالی کر دیا، ایسا نہیں ہے. یہ تعبیر ہے بادشاہت کی، اقتدار کی، جلوہ گری کی. وہ مستوی عرش ہوا اپنے شان کے لحاظ سے ہوا. وہ کیسا مستوی ہوا؟ جیسے کوئی جسم والا ہوتا، ایسا نہیں، بلکہ وہ اپنے شان کے لحاظ سے مستوی عرش ہے. لیکن زمین کو اس نے خالی نہیں کر دیا کہ زمین میں بولو نہیں ہے، ہاں بلا دلیل کے نہیں ہے، کیسا بول دیتے آپ؟ زمین میں خالی نہیں کر دیا. مستوی عرش کا مطلب عرش پہ وہ قائم ہے، حکومت وہاں سے چلاتا ہے. یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے زمین تک اس کا حکم چلتا ہے. لیکن وہ محدود ہو کر عرش پہ معلق نہیں ہو گیا، محدود نہیں ہو گیا، بلکہ وہ کائنات میں ہر جگہ موجود ہے. الرحمن یعنی رحمان. فاسأل به، سوال کرو اس سے. خبیرہ، وہ بہت باخبر ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب مکے والوں سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کے لیے، سب کو سجدہ کریں گے، رحمان کو نہیں کریں گے. کیوں؟ قالوا وما الرحمن، وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے ہم کو نہیں معلوم. سب چیزیں لگتا ہے معلوم ہے ان کو. ہاں، یہ پتھر کی مورتی معلوم ہے، یہ لوہے کا، تانبے کا، پیتل کا، یہ سب معلوم ہے. نہ وہ معلوم ہے نہ یہ معلوم ہے، دونوں برابر ہیں نہ معلوم ہونے میں. تو یہاں سجدہ ہوتا کیوں ہے، یہاں کیوں نہیں ہو رہا؟ سوال تو یہی تھا. آج بھی یہ سوال باقی ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کون ہے، رحمان کیا ہے؟ انسجدو، کیا ہم سجدہ کر لیں؟ لما تأمرنا، اس کو جس کا تم ہمیں حکم کرتے ہو. وزادہم نفورا، اور اضافہ ہوتا ہے ان کے بدک کر بھاگنے میں، اور بدک کر بھاگتے ہیں. رحمان سے بدک کر بھاگتے ہیں، لیکن رحمان کا پانی پیتے ہیں، رحمان کی شعاؤں میں، رحمان کے سورج کی شعاؤں میں چلتے ہیں، زمین پر چلتے ہیں، کھانا اسی کا کھاتے ہیں، گاتے کسی اور کی ہیں، کسی اور کا کھاتے ہیں. یہ ہے اصل تفسیر. رکوع پورا ہو گیا الحمدللہ. اب اس کے بعد ایک رکوع اور باقی ہے ابھی.